انتہائی صاف اور واضح انداز میں میں کہنا چاہوں گا، آپ تمام حضرات کان کھول کر سن لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ ہم اور آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور اگر نماز کے وقت میں یعنی جماعت کے وقت میں 5 منٹ 10 منٹ باقی رہتا ہے تو ہم وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں یا مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے ہاتھ میں موبائل لے لیتے ہیں یا کسی مصلی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پورے ہندوستان کی صورتحال کی بات کر رہا ہوں میں، یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے، یہی صورتحال بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہی صورتحال برما میں بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے عجم کی مساجد میں سے اکثر جگہوں کی صورتحال یہی ہے کہ جب مسجد میں ہم جاتے ہیں اور وقت باقی رہتا ہے تو ہم دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم مسجد میں شور و ہنگامے شروع کر دیتے ہیں، ہم مسجد میں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، غلط تبصرے کرتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر مسجد کا کچھ ادب اور پاس و لحاظ ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہمیں مسجد میں بیٹھ کر کار خیر کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے جو پورے عجم میں تقریباً یہ ہے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے، میں عرب کی بات کر رہا ہوں، میں نے مصر کی سرزمین میں جامعۃ الازہر میں 4 سال تعلیم حاصل کی ہے، میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سعودی عرب میرا جانا ہوا، وہاں میں نے دیکھا ہے، کویت اور دبئی کے گلیوں محلوں اور مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر جماعت میں وقت باقی ہے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز وہ تحیت المسجد پڑھتے ہیں، اور نمبر 2 پر تحیت المسجد پڑھنے کے بعد وہ سنت پڑھتے ہیں اس نماز کی، اور اگر مزید وقت باقی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں، یا مساجد میں عرب کی اکثر مساجد میں دینی کتابیں ہوتی ہیں یا وہ دینی کتابیں لے کر مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی 4تھا اور 5واں کام ان کا نہیں ہوتا۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، وقت ہے جماعت میں، سب سے پہلے تحیت المسجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت میں یا تسبیحات میں یا دینی کتاب کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں۔ عالم عرب میں خرابیاں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، 1 2 نہیں سینکڑوں خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں فی الحال ان کی خرابیوں پر گفتگو نہیں کرنا۔ ہم نے جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ موضوع ہے کہ آخر اہل عرب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اور ہم اور آپ مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے جو سنت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنت پڑھنے کے بعد پھر غلط کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایک صاحب ایمان کا طریقہ نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے ساتھ ہی اسے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے، داخل ہونے کے ساتھ اسے دعا پڑھنی چاہیے، دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے، اور وقت دیکھتے ہوئے سنت پڑھے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، جماعت سے نماز پڑھے، اور وقت ہے تو قرآن کی تلاوت کرے، وہ تسبیحات پڑھے، وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ یہ ہم نے کیا بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے دین کا خود مذاق اڑاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر الٹے سیدھے تبصرے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد میں شور و ہنگامے ہوں گے، مسجد میں دینی نہیں دنیاوی باتیں ہوں گی، مسجد میں ایسے کام ہوں گے شریعت نے جن کاموں کو مسجد میں اور مسجد کے باہر بھی منع کیا ہے وہ کام مسجد میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔
हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। हर आदमी, खा वो नौजवान हो, खा वो बूढ़ा हो, खा वो अधेड़ उम्र के हो, हर आदमी को चाहिए कि वो अपना मुहासबा करे। हम मस्जिद में कदम रखते ही दीनी काम करते हैं या फिर गलत काम में मुलविस हो जाते हैं। हमें अपने किरदार में तब्दीली लाने की जरूरत है। अहले अरब की जो खामियां हैं वो है अपनी जगह, लेकिन जो खूबियां हैं उन खूबियों का भी तज़किरा होना चाहिए, उन खूबियों का जिक्र होना चाहिए और उन खूबियों से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। हमें अपने किरदार में, अपने आमाल में और अपने रवैये में जो हमारा रवैया है उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है और हमें मस्जिद को इबादत की जगह बनाना चाहिए। हमें मस्जिद को दुनियावी मामलात की जगह, तबसीरी की जगह, गलत काम की जगह नहीं बनाना चाहिए। ये मस्जिद तो इंसान को इंसान बनाने की जगह है। ये मस्जिद तो इंसान को अल्लाह से मरबूत करने की जगह है। ये मस्जिद तो कहा जाए कि ईमान को चार्ज करने की जगह है। ये ईमान का पावर हाउस है। यहाँ आने के बाद तो हमारा ईमान चार्ज होना चाहिए और जब मस्जिद से हम निकले तो हमारा ईमान मस्जिद में आने से पहले जैसा था उससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। खौफ आखिरत हमारे अंदर और आ जाना चाहिए, इंसानियत के हमदर्दी और आ जाना चाहिए, अल्लाह से कुर्बत हमारी और बढ़ जानी चाहिए और शरीयत पर चलने का जज्बा हमारे अंदर और पैदा हो जाना चाहिए। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं तो वहां भी उल्टे सीधे काम करते हैं और मस्जिद से जाने के बाद फिर गलत हरकतें शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वो हैं जो मस्जिद में आने के बाद गलत चीजों से रुक जाते हैं लेकिन मस्जिद के से निकलने के बाद फिर गलत काम शुरू कर देते हैं। हमें अपने किरदार की इस्लाह करनी चाहिए, अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए और उलमा, उस्ताद कहा जाए, पढ़े लिखे लोग उलमा हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, उनसे हमें फैज हासिल करना चाहिए, उनसे नसीहतें सुननी चाहिए और उस पर अमल के जज्बे से हमें उस बात को सुनना चाहिए और अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, मसाजिद के अदब व एहतराम की तौफीक इनायत फरमाए और मसाजिद में जो काम करने के हैं अल्लाह ताला हमें वो काम करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।